السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، آئی پلس اکیڈمی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم لوگ اردو گرامر پڑھ رہے ہیں۔ اس تعلق سے پچھلے سبق میں آپ لوگ فعل کی مختلف قسموں کے بنانے کے قاعدے اپنی اپنی کاپیوں پر لکھ رہے تھے، لیکن جواب مکمل نہیں ہوا تھا۔ اسی سوال کے جواب کو ہم آج کے سبق میں مکمل کریں گے، اور چونکہ ہمارے آج کے سبق کی شروعات یہیں سے ہوگی، لہذا آپ لوگ اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قلم نکال لیں۔ میں بورڈ پر چل رہا ہوں، بورڈ پر میں نامکمل جواب کو مکمل کروں گا۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ سبھی لوگ بھی اپنی اپنی کاپیوں پر انہیں نوٹ کر لیں۔ فعل امر بنانے کا قاعدہ۔ فعل امر بھی مصدر سے بنتا ہے۔ اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت نون الف سورنا یا نے کو حذف کر دیں اور آخر میں واو کا اضافہ کر دیں تو فعل امر بن جائے گا۔ جیسے لکھنا سے لکھو، پڑھنا سے پڑھو، اور مارنا سے مارو وغیرہ۔ فعل نہیں بنانے کا قاعدہ۔ فعل نہیں بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ فعل امر کے شروع میں مت یا نہ یا نہیں بڑھا دیں تو فعل نہیں بن جائے گا۔ جیسے کھیلو سے مت کھیلو، مارو سے نہ مارو، لکھو سے نہ لکھو،
جاؤ سے نہ جاؤ اور اچھلو سے نہ اچھلو وغیرہ۔ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل امر اور فعل نہیں، ان کے بنانے کے کیا قاعدے ہیں؟ اس سوال کا جواب مکمل طور سے بورڈ پر لکھایا جا چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے اپنی اپنی کاپیوں پر لکھ لیا ہوگا، اور ہمیں پوری توقع ہے کہ آپ ان قواعد کو اچھی طرح سے یاد بھی کر لیں گے۔ آگے کا سبق ہے فعل ماضی کی قسمیں۔ فعل ماضی کی قسمیں۔ فعل ماضی کی قسمیں۔ آپ جان لیں کہ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں۔ میں ابھی کتاب سے آپ کو پڑھاؤں گا، یہاں بورڈ پر لکھ دیتا ہوں۔ ماضی مطلق، ماضی قریب، نمبر 3 ماضی بعید، نمبر 4 ماضی استمراری، نمبر 5 ماضی احتمالی یا ماضی شکی، نمبر 6 ماضی شرطی یا ماضی تمنائی۔ میں کتاب سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور پھر انشاءاللہ بورڈ پر آ کر کے آپ کو پھر سے سمجھاؤں گا۔ پہلے ہم کتاب پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، جیسا کہ میں نے بورڈ پر لکھ دیا ہے کہ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی قسم کا نام ہے ماضی مطلق، دوسری قسم کا نام ہے ماضی قریب، تیسری قسم کا نام ہے ماضی بعید، چوتھی قسم کا نام ہے ماضی استمراری، اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں، پانچویں قسم کا نام ہے ماضی احتمالی یا ماضی شکی، اور چھٹی قسم کا نام ہے ماضی شرطی یا ماضی تمنائی۔ آپ کی کتاب میں ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور ہر ایک کی مثال لکھی ہوئی ہے، اس لیے آپ لوگ بھی اپنی اپنی کتابیں نکال لیں۔ میں پڑھ رہا ہوں، آپ اپنی کتاب میں دیکھیں۔ ماضی مطلق کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ میں آیا، میں نے روٹی کھائی، لڑکوں نے فٹ بال کھیلا، لڑکیاں ہنسیں۔ یہ 4 مثالیں آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ ان مثالوں میں سے پہلی مثال میں آیا، دوسری مثال میں کھائی، تیسری مثال میں کھیلا، اور چوتھی مثال میں ہنسی۔ یہ فعل ہیں، اور یہ ایسے فعل ہیں جن کا وقوع، جن کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو اس کو فعل ماضی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کام کب ہوا ہے، یہ کام ابھی ہوا ہے
یا یہ کام بہت پہلے ہو چکا ہے یا یہ کام ابھی مکمل ہوا ہے یا مکمل نہیں ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو لفظ ہیں، جو فعل ہیں، آیا، کھائی، کھیلا، ہنسی، ان سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کام ہو چکا ہے۔ تو آپ یہ جان لیں کہ جس فعل ماضی سے صرف اتنا پتہ چلے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کام ہوا تو ہم اسے کہتے ہیں ماضی مطلق۔ ماضی مطلق کی تعریف کرتے ہوئے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ماضی مطلق وہ فعل ماضی ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ فعل ابھی ہوا ہے یا اس کو ہوئے دیر ہوئی، یعنی کافی وقت ہو گیا ہے، یہ سب نہیں معلوم ہو رہا ہے۔ دوسری قسم کا نام ہے ماضی قریب۔ اس کے تعلق سے آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حامد آیا ہے، خالد نے کھانا کھایا ہے، آج لڑکے کھیلے ہیں، لڑکیاں ہنسی ہیں۔ تو آپ ان مثالوں میں غور کریں، ان کو پڑھنے سے اور سننے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کام زمانۂ ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے، لیکن کام کو انجام دیے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کام ہوا ہے۔ تو آپ یہ جان لیں کہ وہ فعل ماضی جس سے تھوڑی دیر پہلے کا کیا ہوا کام معلوم ہو اس کو کہا جاتا ہے ماضی قریب۔ ماضی قریب کی تعریف لکھتے ہوئے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ماضی قریب وہ فعل ماضی ہے جس کو گزرے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی ہو، جیسے حامد آیا ہے، یعنی ابھی آیا تھوڑی دیر پہلے، خالد نے کھانا کھایا ہے وغیرہ۔ تیسری قسم کا نام ہے ماضی بعید۔ ماضی بعید، اس کی مثالوں میں استاد گرامی لکھتے ہیں، حامد آیا تھا، خالد نے کھانا کھایا تھا، لڑکے کھیلے تھے، لڑکیاں ہنسی تھیں۔ آپ دیکھیں، ان مثالوں میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گزرے ہوئے زمانے میں جو بھی کام ہوا ہے، پہلی مثال میں آنے کا کام ہوا ہے، دوسری مثال میں کھانا کھانے کا کام ہوا ہے، تیسری مثال میں کھیلنے کا کام ہوا ہے، اور چوتھی مثال میں ہنسنے کا کام ہوا ہے۔ لیکن گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام جس وقت ہوا ہے اس کو کیے ہوئے ایک عرصہ بیت چکا ہے، ایک لمبا زمانہ گزر چکا ہے۔ تو ایسا فعل ماضی جس کو کیے ہوئے عرصہ گزر گیا ہو، ایک لمبا وقت ہو چکا ہو، اس کو اصطلاح میں ماضی بعید کہتے ہیں۔ ماضی بعید کی تعریف کرتے ہوئے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ماضی بعید وہ فعل ماضی ہے جس کو گزرے ہوئے عرصہ ہوا ہو، جیسے حامد آیا تھا، حامد آیا تھا، اور
خالد نے کھانا کھایا تھا وغیرہ۔ ماضی کی چوتھی قسم کا نام صاحب کتاب نے ماضی شکی یا احتمالی لکھا ہے۔ میں نے بورڈ پر چوتھی قسم کا نام ماضی استمراری لکھا ہے، جس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ میں نے ناتمام نہیں لکھا وہاں پہ، بہرحال یہ آگے پیچھے ہوتا ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو ماضی کی چوتھی قسم کتاب کی روح سے، کتاب کے حساب سے اس کا نام ماضی شکی یا ماضی احتمالی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے خالد آیا ہوگا، عائشہ نے کھانا پکایا ہوگا، راشد نے پڑھا ہوگا، ساجد رویا ہوگا۔ ان مثالوں میں آیا ہوگا، پکایا ہوگا، پڑھا ہوگا، رویا ہوگا ایسے فعل ہیں جن میں گزرا ہوا زمانہ تو پایا جاتا ہے، لیکن ان کے ہونے میں احتمال اور شک ہے کہ معلوم نہیں وہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ یہ شک اور تردد بہرحال برقرار ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ماضی شکی یا ماضی احتمالی ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے گزرے ہوئے زمانے میں کیے ہوئے کام کے متعلق شک اور احتمال ہو۔ صاحب کتاب ماضی شکی یا ماضی احتمالی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فعل شکی یا فعل احتمالی وہ فعل ماضی ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ شک کے ساتھ پایا جائے۔ پانچویں قسم جس کا نام ہے ماضی استمراری یا ناتمام۔ ماضی استمراری یا ناتمام۔ ماضی استمراری یا ماضی ناتمام کے متعلق کتاب میں جو مثالیں لکھی ہیں آپ انہیں دیکھیں۔ لکھا ہوا ہے میں آتا تھا، راشد پڑھتا تھا، ساجد روتا تھا، عائشہ پکاتی تھی۔ یہ جو مثالیں ہیں، یہ جو جملے ہیں، ان تمام مثالوں میں سارے فعل ایسے ماضی ہیں جن میں کام کا لگاتار ہونا پایا جاتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں یہ کام مکمل طور پر انجام پذیر نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ایسے فعل جن کے ذریعے گزرے ہوئے زمانے میں فعل کا تسلسل اور اس کا برابر ہونا پایا جائے، اس کو ہم ماضی استمراری یا ماضی ناتمام کہتے ہیں۔ صاحب کتاب ماضی استمراری یا ماضی ناتمام کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ماضی استمراری وہ فعل ماضی ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ اور فعل کا لگاتار ہونا پایا جاتا ہے۔ فعل ماضی کی چھٹی قسم کا نام ہے ماضی شرطی یا تمنائی۔ مثال میں لکھتے ہیں کہ اگر میں محنت کرتا تو نتیجہ اچھا ہوتا، اگر عائشہ پکاتی تو اچھا پکتا، وہ ہنستا تو لوگ متاثر نہ ہوتے، کاش راشد کھیلتا تو صحت مند رہتا۔ یہ سب جو مثالیں یہاں پر آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، ان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان سے جو ہے شرط یا تمنا کا اظہار ہو رہا ہے۔ شرط یا تمنا کا اظہار ہو رہا ہے، اگر وہ محنت کرتا تو اچھا
نتیجہ اچھا ہوتا، یہ تمنا بھی اس میں ہے اور شرط بھی ہے۔ تو اس طرح کا جو فعل ماضی ہوتا ہے جس میں شرط پایا جائے یا تمنا اور آرزو کا اظہار جس سے ہو، تو ایسے فعل ماضی کو ماضی شرطی یا ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ ماضی شرطی یا ماضی تمنائی کی تعریف کرتے ہوئے صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ماضی شرطی یا ماضی تمنائی وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں شرط یا تمنا پائی جائے۔ یہ فعل ماضی کی 6 قسموں کا بیان تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اسے اچھی طرح سے سنا ہے اور آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا۔ اگر اچھی طرح سے سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ بتائیں، اور بورڈ پر باقاعدہ لکھ کر کے، اس میں تو لکھی ہی ہیں، ان کی مثالیں بھی لکھ دی جائیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی اور کوشش کی جائے۔ تو ہاں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ نہیں سمجھ پائے ہیں۔ میں بورڈ پہ چل رہا ہوں اور آپ کو باقاعدہ مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیے، ماضی، فعل ماضی کی قسمیں جو ہیں ان میں پہلی قسم کا نام ہے ماضی مطلق۔ تو ماضی مطلق کی مثال میں جیسے زید آیا، ہاں تو ہم پڑھ رہے تھے کہ ماضی مطلق، ماضی مطلق کسے کہتے ہیں؟ میں نے مثال یہاں لکھی کہ جیسے زید آیا، خالد نے خط لکھا۔ اب یہ جو فعل ہے آیا اور لکھا، اس سے ہمیں گزرے ہوئے زمانے میں کام کے کیے جانے کا علم ہوتا ہے۔ اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ آنے کا کام اور لکھنے کا کام گزرے ہوئے زمانے میں تو ہوا ہے، لیکن اس بات کا علم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں کب ہوا ہے۔ اس کو انجام دیے ہوئے تھوڑا وقت گزرا ہے یا کافی عرصہ ہو چکا ہے، یا یہ کام ہوا ہے یا اس کے ہونے میں شک ہے، ایسی کوئی تفصیل اس ماضی سے نہیں معلوم ہوتی۔ تو ایسا فعل ماضی جس سے گزرے ہوئے زمانے میں مطلق طور پر، عام طور پر کسی کام کے کیے جانے کا علم ہو، تو اس کو کہا جائے گا فعل ماضی مطلق۔ فعل ماضی کی دوسری قسم کا نام ہے ماضی قریب، لیکن چونکہ آج کے سبق کے لیے متعین کیا گیا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے آج کے سبق کا یہیں اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر اسی وقت ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔